حميد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. واجب الاحترام سامعین کرام اور سامعات، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ آج ہم نے 8ویں روزے کی سحری کھائی ہے بفضل اللہ، بتوفیق اللہ. یہ جلد اختتام پذیر ہو جائے گا انشاءاللہ، اور یہ عشرہ رحمت بھرا ہے. خوش نصیب ہیں وہ دامن، وہ جھولیاں جو بھر چکی ہیں اللہ کی رحمت کے ساتھ. دعائیں کر کے، سحری افطاری کر کے، تراویح پڑھ کے، صدقہ و خیرات کر کے، گناہوں سے بچ کے، توبہ و استغفار کر کے. ہمارا موضوع دوسرا دن ہے، زکوٰۃ اور عشر کے موضوع پہ چل رہا ہے. زکوٰۃ اور عشر دونوں فریضے ہیں اور بڑے اہم ہیں. زکوٰۃ میں 3 چیزیں ہیں، بلکہ 4 ہیں، لیکن چوتھی نادر الوقوع ہے، کم اس کا وجود ہے یا ضرورت ہے. پہلے ہے سونا چاندی، اس کا نصاب. پھر ہے مال تجارت، جو چیز بھی فروخت کرنے کی نیت سے تجارت کے لیے لی ہے وہ مال تجارت ہے. 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر جو بھی ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی، بشرطے کہ سال گزر جائے. مال تجارت، سونا چاندی، اور تیسری چیز ہے نقدی. کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے، یہ نقدی کے اعتبار سے چاہے سونا چاندی نہیں بھی ہے، اس پہ زکوٰۃ 40واں حصہ فرض ہوگی. اور اس دور میں تقریباً 5.5 لاکھ کا جو مالک ہے، اس 5.5 لاکھ پہ پورا سال یا کچھ حصے پہ سال گزر چکا ہے. مثلا پورا سال 3-4 لاکھ رہا، آخر میں آ کے 5.5 بن گیا، یا اس سے زیادہ تو 40واں حصہ دینا ہے. باقی مویشی اس کا کل میں نے عرض کر دیا تھا. اب زمین کی پیداوار پہ جو زکوٰۃ ہے اس کے چند مسائل سن لیں. مائیں بہنیں خصوصاً یہ بات ذہن میں رکھنا،
یہ تقریریں طرزوں والی، جوشوں والی بہت اچھی چیز ہے، ہم بھی اس کے قائل ہیں۔ میں بھی ایک ادنا سا خطیب ہوں، لیکن اس میں اتنا فائدہ نہیں جتنا سمجھانے میں فائدہ ہوتا ہے۔ وہ ایک کانوں کی خوشی کے لیے ہے، طرز ہے، ہونی چاہیے، لیکن اصل ہے مسئلہ سمجھنا۔ ایک مسئلہ سمجھ لینا، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کا جس طرح روزانہ سن رہے ہو، چاہے یاد نہ بھی رہے، 100 رکعت نفل کے برابر ثواب ملتا ہے۔ کتنا بڑا ثواب ہے! تو جو زمین بارانی ہو، بارش کے پانی سے سیراب ہو، یا کسی ندی نالے کے کنارے گہرائی میں ہونے کی بنا پر خود بخود زمین ندی کے پانی سے سیراب ہو جاتی ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، ایسی زمین کا بھی وہی حکم ہوگا جو بارانی زمین کا ہے، کہ مشقت کوئی نہیں، ندی نالا گزر رہا ہے، ادھر پانی آ جاتا ہے۔ تو اس میں پیداوار کا 10واں حصہ بطور زکوٰۃ، یعنی عشر بطور زکوٰۃ دینا ہے۔ پھر آگے بات آئے گی، یہ ذہن میں رکھنا کہ عشر میں سال کا گزرنا کوئی ضروری نہیں، جیسا اور سال میں کہیں سے 2 فصل آتی ہوں، 3 آتی ہوں، جس طرح شٹالہ وغیرہ ہے، تو ہر دفعہ اس کا بارانی ہے تو 10واں حصہ دینا ہوگا، اور اگر نہری ہے یا کنویں سے سیراب کی جاتی ہے، پھر پیداوار کا 20واں حصہ، جس طرح ہمارا یہ علاقہ ہے، موٹر وغیرہ کے ذریعے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے زمین کو، اس کو نصف عشر کہتے ہیں۔ ویسے تو عشر اس کو بھی کہتے ہیں، لیکن ہدایہ میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ نصف عشر، کیونکہ یہ 20واں حصہ ہوتا ہے۔ اگر باغات ہیں، باغات، ان کا بھی حکم وہی ہے جو زرعی زمینوں کا ہے۔ اگر وہ بارانی زمین یا ندی نالوں سے خود سیراب ہو جاتے ہیں تو 10واں ہے، ورنہ 20واں حصہ ہے۔ سبزیوں اور ایسی چیزوں کا، گنا ہو گیا، پھول وغیرہ ہو گئے، ان سب میں یہی حکم ہے۔ ہمارا کام ہے مسئلہ بتانا، آپ کا بھی کام ہے کم از کم ذہن میں رکھ کے وہ مسئلہ بیان کرنا۔ یہاں کئی ایسے نوجوان بیٹھے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ مسئلہ سن کے آگے بیان کر رہے ہوتے، بہت اچھی عادت ہے، بہت اچھی عادت ہے۔ زمینی پیداوار پہ سال گزرنا شرط نہیں ہے، جب بھی فصل آئے 2 دفعہ آ جائے، 3 دفعہ آ جائے، 4 دفعہ آ جائے، اس سے عشر دینا ضروری ہو۔ عشری زمین ہو یا پہاڑوں یا جنگل سے آدمی خود شہد نکالے، بشرطے کہ وہ غصب نہ ہو، قبضہ نہ ہو، ناجائز نہ ہو، اس سے بھی 10واں حصہ دینا۔ در مختار فقہ کی بہت معتبر کتاب ہے، فقہ کی 3 کتابیں، بدائع الصنائع، البحر الرائق، یہ جو کتابیں ہیں مبسوط، یہ 3 کتابیں ایسی ہیں کہ جس طرح کسی علاقے کی سیر نہ کی ہو تو آدمی سیر کے لیے جائے تو حیران ہو جاتا ہے۔ یہ 3 کتابیں ہیں بڑی مشکل، اللہ جس کے لیے آسان کر۔ اسی طرح در مختار میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، اور در مختار وہ کتاب ہے کہ ہر فرقہ اس کو مانتا ہے کہ یہ فقہی مسئلہ صحیح ہے۔ جو زمین آدمی دے
ٹھیکے پہ تو یہ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ ٹھیکیدار جس نے زمین لی ہے اس پہ عشر ہے، حالانکہ زمین اس کی اپنی نہیں ہے، عشر وہ دے گا۔ اور جو مالک ہے اس نے جو ٹھیکہ لیا، 10 لاکھ لیا، جب اس پہ سال گزر گیا یا باقی رقم پہ گزرا اور یہ بھی ساتھ ہے، تو پھر جو ہے اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور آدھا میرا ہے یہ حصہ، آدھا تیرا ہے، ٹھیکہ نہیں، ویسے نصف پہ بٹائی پہ جس کو کہتے ہو، اس میں جو جو حصہ آئے گا، اگر اس کے 10 من آئے ہیں، 100 من آئے ہیں، یا اپنا عشر نکالے گا، وہ اپنا عشر نکالے۔ میرے استاد محترم جن سے میں نے بخاری شریف پڑھی، وہ زمیندار تھے بہت اچھے، اب بھی ان کی زمین ہے، تو وہ جب عشر نکالتے تھے، یقین کرنا کہ بڑے لوگ ہوں گے، اتفاق نہیں ہوا، لیکن میں نے اتنی احتیاط نہ کہیں سنی ہے نہ دیکھی ہے۔ اتنی احتیاط سے ایک مولانا مشتاق تھے، فوت ہو گئے، ہمارے استاد بھائی تھے، ان کی ذمہ داری ہوتی تھی تول کے صحیح حساب کر کے، تاکہ یہ عشر صحیح طریقے سے نکالا جائے۔ یہ 2 لفظ ہے، ایک ہے عشری زمین، ایک ہے خراجی ٹیکس۔ زکوٰۃ اور عشر کو جو ٹیکس کہے وہ گمراہ ہے۔ ٹیکس کافروں پہ ہوتا ہے، یا پھر مسلمانوں پہ کوئی حکومت ظلم لگا دے، وہ اور بات ہے۔ اصل مسلمان پہ زکوٰۃ اور عشر ہے۔ عشری زمین کون سی ہے؟ کفار سے مسلمانوں نے جنگ کی، غالب آ گئے، زمین حاصل کر لی، وقت کے بادشاہ نے زمین تقسیم کر دی، تھی کافروں کی، غلبہ ہو گئے، یہ زمین عشری کہلاتی ہے۔ عشری، عشر دینا۔ کسی علاقے میں سارے کافر خود مشرف باسلام ہو گئے، مسلمان ہو گئے، ان کی بھی جو زمین ہوگی وہ ساری عشری کہلائے گی۔ کسی علاقے میں زمین جنگ کے بغیر صلح سے وہ فتح ہو گئی زمین، لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ کافروں کے پاس ہی رہے گی، ایسی صورت بنائی گئی، تو چونکہ کافروں کے پاس رہے گی، اب یہ عشری نہیں ہے، یہ خراجی ہے، اس میں ٹیکس ہوگا جو حکومت مقرر کرے گی۔ پاکستان میں جو ہندوؤں کی وغیرہ متروکہ زمینیں مہاجروں کو، جس طرح کے آپ لوگ اکثر بیٹھے ہیں، بطور کلیم ملی ہے، یا کسی مہاجر یا ادارہ کو حکومت نے بلا معاوضہ دے دی ہیں، جس طرح آپ کی زمینیں ہیں، یہ ساری زمینیں عشری آباء و اجداد سے آ رہی ہے، جس طرح کے یہاں کئی حضرات بیٹھے تھے، ان کے والدین کی طرف سے آئی، انہیں دادا پردادا وغیرہ ادھر سے آئی، عشری تھی، یہ بھی ہمیشہ کے لیے عشری رہے گی۔ عشری زمین اگر کافر خرید لے تو اب وہ عشری نہیں رہتی، وہ خراجی ہو جاتی، اور کافر سے مسلمان خرید لے تو وہ اب عشری بن جاتی ہے، اس پہ خراج اور ٹیکس نہیں۔ عشر اور زکوٰۃ میں فرق، اور یہ یاد رکھنا، آج بڑے بڑے کاروبار ہیں، لیکن جو کاروبار زمین والا ہے، کاشتکاری والا، اس جیسا مبارک کام کوئی نہیں۔ رات میں تراویح 8-16 کے بعد بھی یہ بیان کر رہا تھا، جتنی برکت زراعت میں ہے اور کسی چیز میں، کیونکہ اس میں توکل زیادہ ہے۔ میں اپنے علاقے میں قاری صاحب فوت ہو گئے، ان کی تعزیت کے لیے گیا، میرے بڑے بھائی قاری سیف الرحمان صاحب بھی میرے ساتھ تھے، عطا الرحمان صاحب گاڑی چلا رہے تھے، مجھے کچھ پہلے بھی پتا تھا۔ ہم ایک جگہ پہنچے، بہت اعلیٰ جگہ، میرے بھائی 70 سال عمر ہے ان کی ماشاءاللہ، تو مجھے کہنے لگے حبیب الرحمان، یہ جو زمین ہے یہ ہماری ددحال سے ہماری تھی،
تو چھوٹا ہے، والدہ صاحبہ برقعے میں یہاں آتی، عورتوں کو لے کے آتی اور یہاں زمین کا خیال رکھتی تھی اپنی جوانی میں۔ مجھے پہلے کچھ پتا تھا، پھر کہنے لگے کیا ہوا کہ والد صاحب والدہ دین پڑھانے میں مصروف تھے، ددحال میں سے کچھ لوگوں نے قبضہ کیا، تو والد صاحب نے کہا چھوڑو ہم اپنے کام میں مصروف ہیں۔ اس وقت یہ ٹکے کی تھی، اور آج یہ جو زمین ہے آپ دیکھ لو کتنی قیمتی ہے۔ تو مجھے یہ خوشی ہوئی کہ میری والدہ محترمہ بڑی نیکیاں کی ہیں، لیکن یہ نیکی بھی زندگی میں کی جو میرے علم میں نہیں تھی، کہ وہ برقع پہن کی وہ ویرانے میں جگہ تھی، عورتوں کو لے جا کے، شاگردوں کو لے جا کے وہاں کھیتی باڑی کرتی تھی۔ مجھے یہ سن کے پچھلی دفعہ پتا چلا تو بہت خوشی ہوئی۔ یہ بات میں نے کوئی وقت ضائع نہیں کیا آپ کا، سمجھایا کہ ماؤں بہنوں گھر میں بچوں کو اور اولاد کی تربیت کرو کہ بھائی سارے کاروبار اچھے ہیں، لیکن جو کاروبار زمین والا ہے، جس طرح عبد الوحید میرا بیٹا بیٹھا ہے اور بیٹھے ہو، یہ بہت مبارک کام ہے، اس میں بہت برکت ہے، اللہ پاک سب کو نصیب فرمائے۔ عشر اور زکوٰۃ میں ذرا فرق سن لینا۔ عشر کے لیے کوئی نصاب نہیں ہے، 52.5 تولے وغیرہ کوئی نصاب نہیں۔ ما اخرجت الارض، جو زمین سے نکلے وہ دے دے۔ 10 دانے نکلے ہیں نا، ایک دے دے۔ 20 دانے نکلے ہیں، اس میں سے بھی اپنا حصہ دے دے، جو عشر اس کا بنتا ہے۔ تو عشر کے وجوب کے لیے نصاب نہیں ہے، پیداوار کم ہو زیادہ ہو، بہر صورت عشر فرض ہوگا، فرض ہوگا۔ کبھی کوئی مولوی استعمال کر دے نا واجب، تو فقہ کے اندر واجب بمعنی فرض کے ہوتا ہے، اس لیے اس سے پریشان نہیں ہونا۔ واجب اور فرض 19-20 کا فرق ہے لفظوں میں، ورنہ ایک ہی چیز ہے۔ عشر کی جو پیداوار ہے اس میں سال گزرنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ میں نے پہلے بھی مسئلہ عرض کر دیا۔ یہ جو پھل ہے نا، ایک آدمی نے پودے لگائے، چند پودے، ان سے امرود ہے، جس طرح ہو جاتے امرود، تو یہ اس میں سے بھی عشر دینا ہوگا، چاہے وہ 1 دفعہ سال میں ہو، 2 دفعہ ہو، 2 سال میں 1 دفعہ۔ زکوٰۃ کے بارے میں آپ نے سنا تھا کل کہ زکوٰۃ اس پہ فرض ہے عاقل ہو، پاگل پہ نہیں، بالغ ہو، نابالغ پہ نہیں، آزاد ہو، غلام پہ نہیں ہے جی۔ اپنی چیز ہو، کسی کی زکوٰۃ نہیں دینی۔ ہاں اگر کسی کو قرض دیا وہ خوشی سے کہے، خوشی سے یار میں دے دیتا ہوں، یہ ٹھیک ہے، ورنہ دینے والے نے دینا ہے، خوشی سے دے دے، اگلا بوجھ نہ سمجھے، وہ علیحدہ بات۔ لیکن عشر میں جتنے زمیندار بیٹھے ہو، چاہے ٹھیکے پہ زمین لی ہے، چاہے بٹائی پہ لی ہے، چاہے جیسے لی ہے، یاد رکھنا اس میں عاقل ہونا بھی شرط نہیں۔ کوئی مالک زمین ہے اور دیوانہ ہے، مجنون ہے، اس کے ورثاء اس سے بھی نکالے۔ بالغ ہونا ضروری نہیں، بچی بچہ جس کے حصے میں زمین آ گئی ہے، نابالغ ہے، تقسیم ہو گئی، نابالغ ہے، اس نے بھی عشر دینا۔ آزاد نہیں، غلام ہے، غلام، اس پہ بھی عشر ہے جی۔ اب یہ ذہن میں رکھنا کہ جو عشر ہے یا زکوٰۃ ہے، جب بھی یہ دیا جائے اتنا نہ دو کہ اگلے پہ بھی عشر لازم ہو جائے یا اگلے پہ بھی زکوٰۃ لازم ہو جائے، اتنا مالدار نہ بناؤ کہ اس پہ یہ زکوٰۃ کی صورت میں ہوگی۔ عشر جتنا آپ کو کسی نے دے دی ہے، نہ آپ نے وہ زمین لی ٹھیکے پہ، نہ بٹائی پہ، نہ کسی اور معاملے میں، اس میں عشر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر زکوٰۃ کا مال اتنا مل گیا کہ آپ نے رکھا اور سال کے بعد وہ اسی طرح ہے یا اس سے بڑھ گیا، تو اب اس پہ بھی، اس لیے کسی کو اتنا نہ دو کہ وہ پھر خود اسی وقت اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے، اتنا مالدار۔ ہاں اگر ایک آدمی اس بیچارے پہ قرض ہے،
قرض مثلاً 15 لاکھ ہے، کسی کو اللہ نے توفیق دی ہے دے دے، حالانکہ 5.5 لاکھ نصاب ہے، اس کی اس لیے عرض نہیں کہ اس نے ابھی قرض دینا ہے، ابھی اس کی ضرورتیں ہیں، اور سال جب تک پورا نہیں ہوگا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس لیے اس پہ کوئی عرض نہیں۔ کئی لوگ مخروص ہوتے ہیں، یاد رکھنا اللہ پاک بہت رحیم و کریم ہے، قرض کے معاملے میں اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ جو مسجد کی صفائی کرے، واش روموں کی صفائی کرے، مسجد کے واش روم کی، مسجد میں آ کے جھاڑو دے، رب کائنات اسے قرض سے فارغ فرما دے۔ قرض اچھی چیز نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا ان مسائل کو سننا، فضائل کو سننا ضروری ہے۔ مصارف زکوٰۃ اور عشر کون سے ہے؟ غریب ہے، مسکین ہے، طالب العلم ہے، مجاہد ہے، مسافر ہے، چاہے گھر میں ہے لیکن دور گیا ہوا ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، ان پہ زکوٰۃ بھی لگ سکتی ہے اور عشر بھی لگ سکتا ہے۔ زکوٰۃ اور عشر اصول کو نہیں دینا، باپ دادا پردادا نانا وغیرہ، فروع کو بھی نہیں دینا، اولاد کی اولاد نواسے پوتے وغیرہ، ان کو زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ بھائی کی اولاد، بہنوں کی اولاد، ان پہ زکوٰۃ لگ سکتی۔ مدرسے میں حاجی عبدالرشید صاحب، حاجی سیف اللہ صاحب، ابوبکر کو زکوٰۃ دو تو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ مدرسے میں مختلف شعبے ہیں، کسی میں زکوٰۃ لگے گی، کسی بلڈنگ ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں لگے گی، زکوٰۃ سے نہیں، اس میں ہیلا قبض کرنا پڑے گا، طلباء کو دو، یہ بھائی تمہارا ہو گیا، اب تم اپنی آگے بلڈنگ بنا لو، علیحدہ بات ہے، لمبی بات ہے، اس میں بتانا۔ لیکن اگر کسی مستحق بہن بھائی کو دو تو بتانا ضروری نہیں۔ کسی رشتہ دار کو چودھری جمیل صاحب نے دی اور کہا یہ عید ہے میری بہن تیری، مثال دے رہا ہوں، کوئی حرج نہیں، بتانا ضروری نہیں، کیونکہ اگلے کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ باقی آباء و اجداد یا فروع، اولاد، اس کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں بشرطِ مسلمان ہو، کافر نہ ہو، مرزائی نہ ہو، شیعہ نہ ہو، رافضی نہ ہو، یہود و نصارہ نہ ہو، دہریے نہ ہو، اہل قرآن نہ ہو جو حدیث کو نہیں مانتے، باقی سب پہ زکوٰۃ اور عشر لگ سکتے۔ ایک ضمناً بات آ گئی، ایک آدمی نے مجھے سوال کیا استاد جی آپ اور بندیالوی صاحب، میں نے کہا نہیں، ہم دو نہیں، ہم دو بھائی اس مسئلے میں نہیں، سارے علماء، ہر کسی کا انداز اپنا ہے، کہ آپ مرزا انجینئر کی کیوں زیادہ مخالفت کرتے ہو؟ تو میں نے اسے کہا میں آپ کو آسان بات سمجھاتا ہوں کہ مرزا انجینئر، اس کے عقیدے میں مرزائیوں کی بدبو ہے، شیعوں کی بدبو ہے، میں ثابت کر سکتا ہوں۔ تو ہمیں اور بدیالوی صاحب جو بہت بڑے آدمی، ہم چھوٹے ہیں، علماء فکر کرتے ہیں لوگوں کی کہ نوجوان اس کے پیچھے لگیں گے، اس کا اینڈ آپ نے نہیں دیکھا وہ کہاں جاتا ہے، وہ گستاخ آدمی۔ تو بہرحال جو مسلمان ہے اس پہ زکوٰۃ اور عشر لگ سکے گا، جو کافر ہے اس پہ زکوٰۃ بھی نہیں، عشر بھی نہیں، صدقۃ الفطر بھی نہیں، باقی نفلی صدقہ مثلا عقیقے وغیرہ کا ہے، کوئی مستحق نظر آیا دے دو، کوئی حرج نہیں۔ سید پہ زکوٰۃ نہیں لگ سکتی ہے۔ بنو ہاشم کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ کی اولاد، حضرت جعفر، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس بن عبد المطلب، ان کی جو سب کی اولاد ہے ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، یہ مسئلہ بھی ہدایہ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ زکوٰۃ کسی امام کو، کسی مؤذن کو، کسی مزدور کو بطور مزدوری دینی جائز نہیں ہو سکتی۔ یہ میرا مزدور ہے یار، اس پہ زکوٰۃ لگ جاتی، نہیں دینی۔ ہاں ویسے غریب سمجھ کے دو، معاوضے میں نہیں، کیونکہ میں نے تنخواہ دینی اس دفعہ زکوٰۃ دے دوں، اب نہیں، ویسے وہ مستحق ہے اسے دے دو۔ اسی طرح امام بحیثیت امام کے، یہ میل کچیل ہے، اسے زکوٰۃ نہیں دینی، مؤذن کو بھی نہیں دینی، جو ہم نے تنخواہ مقرر اس میں نہیں دینی، ویسے کو غریب ہے چپکے سے اسے دے دیا۔
اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ زکوٰۃ کے مسائل ہیں، رب کائنات قبول فرمائے ہمارا بیان کرنا۔ آخر میں ایک بات سنو، اگر کسی سے زندگی میں نمازوں میں فرق لگا ہے، سن لو، اپنی نمازیں قضا کر، وہ ذمے رہیں گی، حج سے بھی نہیں، جہاد سے بھی حل نہیں ہے۔ میرے استاد محترم جن سے میں نے علمی میراث پڑھا، 19 سال کتابیں پڑھی، 19 سال، ایک دفعہ نمازیں قضا کرنی شروع کر دی۔ میں کہا استاد جی آپ، کہنے لگے میں بچپن میں بکریاں چراتا تھا، کچھ شک ہے، کچھ نمازوں میں فرق نہ لگاؤ، 6 مہینے نمازیں دہراتے رہے۔ اسی طرح اگر زکوٰۃ کسی کے ذمہ ہے، فرق لگایا ہے، آہستہ 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 کر کے وہ بھی دینی پڑے گی زکوٰۃ۔ روزے ذمہ ہیں، ان کا فدیہ اگر نہیں رکھ سکتا، یا اللہ سے معافی مانگنے کے باوجود طاقت نہیں ہے، پھر بھی فکر کرنی ہے میرے ذمہ روزے ہیں۔ یہ ہمارے دین تابع نہیں ہے، ہم دین کے تابع۔ جس علاقے میں آپ مردم شماری کریں، جتنے زکوٰۃ دینے والے، بے شک آپ یہ کہ اس کو لطیفہ سمجھ لیں، حساب کرو، بیٹھ جاؤ، جتنے زکوٰۃ دینے والے ہیں ان کے نام لکھو، انہیں انصاف سے کہو زکوٰۃ الشر بتا، پھر اس علاقے میں مردم شماری کرو، مدرسوں کے سمیت، بیوہ، یتیم، مسکین، یاد رکھنا، ان کا حساب لگاؤ۔ اگر وہ زکوٰۃ اور عشر دے تو سب کی گھر کی روٹی چل سکتی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو معلوم ہوا زکوٰۃ نہ دینے والا، عشر نہ دینے والا، حقوق اللہ میں بھی فرق لگا رہا ہے اور حقوق العباد میں بھی فرق لگا رہا ہے۔ حقوق اللہ میں بھی فرق، اللہ کا حق نہیں دے رہا۔ اس علاقے میں جتنے غربا مساکین ہیں، اور ہر برادری میں اگر یہ دیکھا جائے برادری میں کون غریب مسکین ہے، اس کا بھی اللہ نے کام اپنی طرف سے سمجھایا ہے کہ اگر ہر برادری اس طرح دیکھ کے چیک کر کے کرے، ہر آدمی کی دال روٹی کم از کم چل سکتی ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والے، عشر نہ دینے والے، یاد رکھنا وہ حقوق العباد میں بھی فرق لگا رہے ہیں اور حقوق اللہ میں بھی فرق لگا رہے ہیں۔ اللہ مجھ عاجز کو، آپ جیسے عظیم لوگوں کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ شاید اگلا رمضان آئے، ہم میں سے، ماؤں بہنوں میں سے، پوری دنیا میں کئی لوگ یہاں نہ ہوں، قبر میں موجود ہوں گے، شاید دنیا والے بھول جائیں گے، لیکن یہ ہماری نیکیاں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تراویح، یہ ہمیں یاد رکھیں گی۔ اس لیے فکر کرنی ہے، ٹائم بہت تھوڑا ہے، کام بہت زیادہ ہے۔ یہ دنیا جگہ دی لگانے کی نہیں ہے، عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں ہے۔